السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید قرآن آن لائن 1 پر۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، انگلش اور اردو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے غور سے سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ ترتیب دیکھنا چاہتے ہیں تو نورانی قاعدے کی اور قرآن مجید کی، تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ سے آپ کو تمام ترتیب سٹیپ بائی سٹیپ مل جائے گی۔ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں اور نیکی کی نیت سے، نیکی کے جذبے سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جتنا غور سے تجوید کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے جائیں گے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کا اور زیادہ، بہت ہی زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کھڑا زبر، یا چھوٹی مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے 2 سے 3 الف کے برابر۔ یا حمزہ یا زبر، آگے یہ جو یا آ رہا ہے اس کو ہم 2 مرتبہ آواز بنائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، یہ والی تشدید ہے۔ ایک یا کی آواز پچھلے الف سے جب ملے گی تو وہ ساکن ہو جائے گی، جیسا کہ آئی، حمزہ زبر آ ہوتا ہے، یا جب ساکن کریں گے آئی آ کے ساتھ تو آئی ہو جائے گا، اور یا پیش یو، ایو، یا ایو۔ ہا لام زبر حل، یہ بھی اسی طرح لام کی 2 مرتبہ آواز بنائیں گے۔ ہا لام زبر حل، لام زبر لا۔ یا ایہا الذین، ذال یا زیر، ذی، اس ذال کو سافٹلی ادا کرنا ہے، ذی نون زبر نا۔ یا ایہا الذین، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، چھوٹی مدہ آ رہی ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے 2 سے 3 الف کے برابر۔ آمنو، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، یہ بھی سافٹلی ذا کو پڑھنا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کو دانتوں میں تھوڑا سا باہر ہلکا سا بالکل رکھیں اور پھر ادا کریں، ہو جائے گا۔ اذا، تا زبر تا، دال الف زبر دا، تدا، یا نون زبر ین۔ اب یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جب ایک حرف کے آگے جزم والا حرف آئے تو دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ یا زبر یا ہوتا ہے تو جب اس نون جزم والے حرف کو، اس کو نون ساکن بھی بولتے ہیں، تو یہ کیسے بن جائے گا؟ ین۔ اب یہ نون ساکن کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آگے اگر اخفاء کے حروف آئیں، اخفاء کا مطلب چھپانا، اخفاء کے حروف آ جائیں جیسا کہ یہ تا ہے تو ہم نے چھپانا ہے اس نون ساکن کو، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو ہم نے ملایا ین، اور اس نون ساکن کو ہم نے اخفاء کیا، چھپایا 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے۔ کیوں؟ اس کے آگے تا آ رہا ہے۔ تداین، تا میم پیش، تم، واضح بھی، دال یا زبر دئی، نون 2 زیر نن، تداینتم بدین۔ اور یہ میم کا جو قاعدہ ہے، میم ساکن کا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں میم ساکن کے آگے جب با آ جائے گا تو ہم نے، یعنی کہ میم پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، میم کو ہم نے 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے چھپانا۔ یہ میم ساکن کا قاعدہ جو ہے یہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے، یعنی اس میم پر اخفاء کرنا ہے 2 سے 3 سیکنڈ کا۔ تداینتم بدین، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، چھوٹی مدہ آ رہی ہے، الا،
حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام میم. اب یہ دو زیر ہے لام کے نیچے، تو ہم اس کو میم کے ساتھ جب میم کی دو آواز بنائیں گے تو یہ ایک زبر ایک زیر بن جائے گا. ا ج لی م، ٹھیک ہے، لی م، لم، کیونکہ میم کو ہم ٹچ کر رہے ہیں لام کے ساتھ اور میم کی دو مرتبہ آواز بنا رہے ہیں. اجلم مو، میم پیش مو، سین زبر سا، میم دو زبر من، اجلم مسمن، الی اجل مسمن. میم کے اوپر تشدید ہے تو یہاں بھی ہم 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے غنہ کریں گے. الی اجل مسمن. فا کاف زبر فک، تا پیش تو، با واو پیش بو. واو کی وجہ سے ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. فَاكْتُبُوهُ، ہا کو ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ ہم یہاں رک رہے ہیں، نہیں رکیں گے تو ہو پڑھیں گے. واو لام زبر ول، یا کاف زبر یک، ول یک، تا با پیش تب، تب بینکم. اب یہاں پہ ہم با پہ قلقلہ بھی آ رہا ہے اور آگے یہ 3 بار بن رہے ہیں. یہاں پہ ایک یہ والا با بن رہا ہے، 2 با اس میں آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس با کی 2 مرتبہ آواز بنانی ہے. تو ہم کس طرح اس کو پڑھیں گے؟ با پہ قلقلہ بھی آ رہا ہے لیکن ہم یہاں پہ اس با کے ساتھ اس با کو مرج جب کریں گے، مکس کریں گے تو ہم وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، با کی 2 مرتبہ آواز بنائیں گے اور ایک با جو ہے وہ قلقلہ کر لیں گے ایک با پہ. وَلْيَكْتُبْ تُبْ بَيْنَكُمْ. کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی. اب یہاں پہ میم آ رہا ہے چھوٹا سا، اس میم کی آواز میں ہم پڑھیں گے، بن نہیں پڑھیں گے، بم، بم. کاتبم، میم پہ ہم تھوڑا سا غنہ کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ کا. کاتبم بالعدل، با لام زیر بل، عین دال زبر عد، دال پہ قلقلہ کریں گے، دال کو ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. بالعدل، عدل. لام پہ ہم ساکن کر دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. بالعدل، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یا الف زبر یا. جب بھی الف کے اوپر یہ جزم آئے گا الف پہ ہم جھٹکے سے پڑھیں گے. یا با، یا با کاتبن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با 2 پیش بن، کاتبن عین. حمزہ یا زبر، یہ الف جو ہے الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آئے تو الف کو ہم الف نہیں بولتے، حمزہ بولتے ہیں. حمزہ یا زبر، حمزہ یا زبر عین، یا کاف زبر یک، عین یک، تا پیش تو، با زبر با، عین یکتب. کاف زبر کا، میم الف زبر ما، کما. عین لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، میم زبر ما، علامہ. ہا لام پیش کل، لام کھڑا زبر لا، علمہ اللہ، ہا پیش ہو، علمہ اللہ. اللہ کو موٹا پڑا، اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے. فا لام زبر فل، یا کاف زبر یک، فل یک، تا با پیش تب، با پہ قلقلہ کر لیں گے. فل یک تب، واو لام زبر ول، یا میم پیش یم، ول یم. لام زیر لی، لام لام زیر لل، لام زبر لا. ول یم للذی، ول یم للذی. دال کو سافٹلی پڑھنا ہے. عین زبر آ،
لام یا زبر لئی، لئی کیسے؟ لام زبر لا ہوتا ہے، یا جب ملے گا یہ ساکن والا، یہ جزم والا، تو ہم اس کو، یہ جو ساکن والا یا ہے اور اس کو جزم بولتے ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے لام یا زبر لئی، لام زبر لا ہوتا ہے، یا کو ٹچ کریں گے تو لائی بن جائے گا، علی ہل، ہا لام زیر ہل، ہا قاف زبر حق، قاف پیش قو، حق، علیہ الحق، عین کو حلق سے پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا، الف کی آواز میں نہیں پڑھنا، واو لام زبر ول، یا تا زبر یت، تا زبر تا، ولیت، قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، ولیتق اللہ، اب اللہ باریک پڑھیں گے، اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے، ولیتق اللہ، ہا زبر ہا، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا الٹا پیش ہو، ربہ، را کو جو ہے ہمیشہ منہ بھر کے پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، را باریک نہیں پڑھتے، ربہ، وا زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا، یا با زبر یب، یا با زبر یب، با پہ کلکلا کریں گے، جھٹکے سے پڑھیں گے، یب، خا سین زبر خس، ولا یب خس، میم نون زین من، ہا پیش ہو، من ہو، شئی، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زبر ان، شئی ان ہے لیکن ہم یہاں پہ شئی آ پڑھیں گے، اگر رکیں گے تو نہیں رکیں گے تو ہم شئی ان پڑھ لیں گے، من ہو شئی ان، یہاں پہ ان جگہوں پہ تمام ایسی جگہیں جہاں پہ اس کے آگے کوئی الف نہیں ہے، کوئی ملانے والا حرف نہیں ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ کھینچیں گے نہیں کسی بھی حرف کو، من ہو شئی ان، فا الف زبر فا، حمزہ نون زیر ان، اس نون ساکن کے آگے پھر اخفا کا حرف آ رہا ہے جو کہ کا ہے، یہاں ہم نون پہ ہم اخفا کریں گے 2 سے 3 سیکنڈ کا، فَإِن كَانَ الَّذِي، کاف الف زبر کا، نون لام زبر نل، لام زبر لا، کان غال یا زیر ذی، فَإِن كَانَ الَّذِي، ذال کو سافٹلی پڑھنا ہے، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا لام زیر ہل، علیہ ہل، ہا قاف زبر حق، قاف پیش قو، علیہ الحق، ہا کو بھی حلق سے پڑھنا ہے اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے، قاف، کاف باریک والا نہیں پڑھنا، علیہ الحق، سین زبر سا، فا یا زیر فی، صفی، ہا 2 زبر ہن، یہ الف ہے لیکن اس 2 زبر کی آواز کے جب پڑھیں گے تو ہم اس کو ہن پڑھیں گے، صفی ہن، حمزہ واو زبر آؤ، ضاد زبر دو، آؤ دا، عین یا زیر عی، آؤ ضعیف، فا 2 زبر فن، آؤ ضعیفن، حمزہ واو زبر آؤ، لام الف زبر لا، اولا، یا سین زبر یس، تا زبر تا، یستا، تو یا زیر طی، اب یہ جو تو ہے اس کو طی پڑھنا ہے، یستطیع، عین پیش او، یستطیع، حمزہ یا زبر عین، یا پیش یو، جب بھی تشدید والا حرف آگے آئے گا تو پچھلے والا جو حرف ہوگا ملانے والا وہ یہ الف ہوگا، حمزہ ہوگا،
ٹھیک ہے، اس نون کے ساتھ ان دونوں کو نہیں ہم ملائیں گے، ہم ڈائریکٹ تشدید کے ساتھ والے حرف کے ساتھ ملائیں۔ عین یا پیش یو، عین یو، میم لام زیر مل، لام زبر لا، عین یمل ہوا، عین یمل ہوا، ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا، فا لام زبر فل، یا میم پیش یم، فل یم، لام لام زیر لل، فل یم لل، واو زبر وا، لام یا زیر لی یا پیش یو، و لی یا پیش یو۔ یا کی دو مرتبہ آواز کیسے بنی؟ لی کے بعد ہم نے ی کر دیا، و لی یو، ولی یو ہو، ہا الٹا پیش ہو، پا لام زیر بل، عین دال زبر عد، دال پھر قلقلہ کیا، بالعد ل، لام کو ساکن کیا تک کیونکہ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں، بالعدل، واو سین زبر وس، تا شین زبر تش، وس تش، حاضر ہی، دال واو پیش دو۔ دیکھیں اس کو کیسے پڑھا ہم نے، وس تش ہی دو، دال واو پیش دو، وس تش ہی دو، شین زبر شا، ہا، ہا یا زیر ہی، شہی، دال یا زبر دئی، دال زبر دا ہوتا ہے، جب یا ملائیں گے تو یہ بنے گا دئی، مطلب دئی، شہیدئی، نون زیر نی، شہیدینی، شہیدینی، مر، میم را زیر مر، را زیر ری، مر ری، جیم الف زبر جا، لام زیر لی، مر رجالی، کاف میم پیش کم، مر رجالکم، فا زبر فا، حمزہ لام زیر ال، فا ال، لام میم زبر لم، فا ال لم۔ آپ کو بتایا کہ پچھلے حرف سے ملانا ہے، یہ ساکن والے حرف سے نہیں ملانا، اگر ساکن والے حرف سے ملا دیا تو پھر تشدید والا حرف نہیں ٹچ ہوگا، نہیں ملے گا، غلط ہو جائے گا۔ فا زبر فا، حمزہ لام زیر ال، لام میم زبر لم، فا ال لم، یا زبر یا، کاف واو پیش کو، یکو، نون الف زبر نا، یکونا، فا ال لم یکونا، وا زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام یا زبر لئی، رجلینی، نون زیر نی، نون زیر نی، رجلینی، را کو پھر پر پڑھنا ہے، رجلینی، فا زبر فا، را زبر را، فا راجو، جیم پیش جو، فرجلم، لام واو دو پیش ہے، لن نہیں پڑھنا، جب واو کو ملائیں گے، واو کی دو مرتبہ آواز بنائیں گے تو رجو لم، لو و، لو و، واو میم زبر وم، فرجلم وم، واو کے اوپر تشدید ہے تو ہم یہاں پہ 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ناک میں کریں گے، فرجلم وامرأتان، را زبر را، حمزہ زبر ا، را، تا کھڑا زبر تا، رأتا، نون زیر نی، فرجلم وامرأتان، میم میم زیر مم، میم نون زبر من، تا را زبر تارو۔ اب یہاں پہ ہم نے میم پہ بھی ہم نے
2 سے 3 سیکنڈ کے لیے ہم نے میم کو ہم نے ناک میں رکھا 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے، اور ادھر بھی نون پہ بھی ہم نے اخفا کیا 2 سے 3 سیکنڈ کا. میم پہ پر تشدید ہے، اور نون کے آگے تا کا حرف ہے جو کہ اخفا کا ہے، مطلب نون ساکن کے آگے. یہ نون ساکن ہے جزم والا. ممن تر، تا را زبر تر، ضاد واو زبر ضو، نون زبر نا. ممن ترضون، میم زیر می، نون شین زبر، پچھلے نون سے ملایا شین کو اور شین کی آواز کو ساکن کیا. نون شین زبر نش، شین پہ شو، نشو، منشو. ہا زبر ہا، دال الف زبر، یہ مدہ ہے بڑی والی، اس لیے یہاں پہ ہم 6 الف کے برابر کھینچیں گے. من الشہداء، حمزہ زیر ای، حمزہ نون زبر ان، نون پہ ہم پہ اخفا کریں گے، آگے تا آ رہا ہے اس لیے اخفا کا حرف ہے تا. ان تضل، تا زبر تا، ضاد لام زیر ظل، لام زبر لا. ان تضل، حمزہ ہا زیر اح، دال کھڑا زبر دا، احدا، ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، احداہما، فا زبر فا، تا پیش تو، فاتو. زال کاف زبر، پچھلے زال سے ملایا کاف کو، زک، زال کاف زبر زک، کاف زیر کی، زک کی، کاف کی 2 مرتبہ آواز بن گئی. فتزکی، فتذکر، حمزہ ہا زیر اح، دال کھڑا زبر دا، احداہما الاخری، احدا، ہا پیش ہو، میم لام زبر مل، احداہما ال، حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر را، احداہما الاخری، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا، یا الف زبر یا، پھر الف آ رہا ہے اس کے اوپر جزم ہے تو ہم الف کو جھٹکے سے پڑھیں گے. یا، با شین زبر بش، شین پہ شو، بشو. حق، ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، مدہ ہے بڑی والی، کھینچیں گی 6 الف کے برابر. ولا یأبی الشہداء، حمزہ پیش او، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، اذا، زال کو سافٹلی پڑھنا ہے. میم الف زبر ما، دال پیش دو، عین واو پیش او، ما دعو، واو زبر وا، عین کو حلق سے پڑھنا ہے اس والے کو، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا. 3 تا سین زبر تس، حمزہ زبر آ، تس آ، میم واو پیش مو، ولا تسأمو. حمزہ نون زبر ان، نون پہ اخفا کیا، تا کا حرف ہے اخفا کا، نون پہ اخفا کریں گے نون ساکن پر. ان تک، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، ان تک تو، با واو پیش بو، ان تکتبو، ہا پیش ہو، ان تکتبوہ، صاد زبر سو، غین یا زیر غی، صغی، را 2 زبر رن، صغیرن. حمزہ واو زبر آو، کاف زبر کا، آو کا، پا یا زر بی، آو کا بی، را 2 زبر رن.
او کبیرن الا الا اجلی ہی ہے لیکن یہاں پہ ہم رک جائیں گے تو ہم ہا کو ساکن کر دیں گے. اجلی ذالکم ذالکم قاف پہ قلقلہ کیا جھٹکے سے پڑھا اقصتو اقصتو عند اللہ عند اللہ نون پہ ہم نے اخفا کیا دال اخفا کا حرف ہے نون ساکن پہ اخفا 2-3 سیکنڈ کا ہم نے کیا عند اللہ عین کو حلق سے پڑھنا عند اللہ وأقوم وأقوم للشهادة تال پہ قلقلہ کیا وأدنى چھوٹی مدہ ہے تھوڑا سا کھینچیں گے وأدنى اللہ لام کی 2 مرتبہ آواز بنائی اللہ اللہ تارو را کو پر پڑا تارو تا بو چھوٹی مدہ ہے. اب تو یقین ہے کہ آپ کو قرآن مجید اچھے طریقے سے پڑھنا بھی آ گیا ہوگا اس لیے میں آپ کو اب اس طریقے سے پڑھ کے بتا رہی ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو پڑھنا آتا ہے تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک ایک حرف کو کر کے بتایا جائے. اگر اس طرح بھی اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو بہت ہی اچھا ہے بلکہ زیادہ اچھا ہے اور اگر نہیں تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. تارو تا بو تارو تابو الا ان نون پہ اخفا کیا نون ساکن پہ اخفا کیا تا کا حرف آ رہا ہے اخفا کا ان تکون تجارتن ہا کو حلق سے پڑھنا ہے ضاد ہے حاضرہ تن اس 2 زبر میں بھی نون ساکن کی آواز آ رہی ہے چھپی ہوئی ہے جو آپ کو پڑھنے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگی. تن ن یہ نون ساکن ہے ن حاضرتن تا کا حرف ہے آگے فا کا حاضرتن تدیرونہا حاضرتن دال یا زدی رونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا یضار ایک را کی آواز ر اس کے بعد را
یضار کاتب واو پہ ہم 2 سے 3 سیکنڈ کے لیے کریں گے. کاتب بلا شہید 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 و ان تفعلوا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. یہاں پہ ہم رک گئے، ساکن کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. عین کو حلق سے پڑھیں گے، اللہ کو موٹا پڑھیں گے. واللہ بکل شیء علیم. واللہ بکل شیء علیم. واللہ بکل شیء علیم. عین کو موٹا حلق سے لازمی پڑھنا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down and let a scribe write it between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write, and let the one who has the obligation, the debtor, dictate, and let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let him guardian dictate injustice and bring two witnesses from among your men. And if there are not two men available, then a man and two women from those whom you accept as witness, so that if one of them, the woman, errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon, and do not be too weary to write it, whether it is small or large, for its specified term. That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourself. For then there is no blame upon you if you do not write it. And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed it is grave disobedience in you. And fear Allah, and Allah teaches you, and Allah is knowing of all things. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کر سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ آج ہم نے اپنا لیسن بھی پڑھ لیا ہے ترجمے کے ساتھ، آیت نمبر 282، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکسٹ لیسن ہوگا 283 ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اور
یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آپ کو یہ طریقہ سمجھانے کا اچھا لگا ہے تو میں اسی طریقے سے پڑھاؤں گی۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔